السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں تو لوگ بت پرستی کے اتنے عادی بن چکے تھے کہ وہ جب بھی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ ان میں گمراہی اور جہالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ اس گمراہی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن پیدائش سے 50 سال پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماحول تیار کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایریوں سے جاری ہوا تھا، اس کے بعد میں ایک قبیلے والوں نے دشمنی میں آ کر بند کر دیا تھا۔ اسی طرح 300 سال گزر گئے اور زمزم کا کنواں اسی طرح بند رہا اور لوگ بھول گئے کہ یہاں مکہ میں کوئی زمزم کا کنواں بھی تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب رات کو سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب میں ایک انسان نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ عبدالمطلب ابھی اس انسان سے کچھ پوچھتے کہ اتنے ہی میں دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون انسان تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو، اور یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے۔ اگلی رات جب پھر سے سوئے تو وہی انسان انہیں پھر سے نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ ابھی عبدالمطلب اس آدمی سے کچھ پوچھتے کہ ان کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ تیسری رات حضرت عبدالمطلب نے پھر سے وہی خواب دیکھا جو آج خواب ہی میں اس انسان سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ پاک پانی کا کنواں کیا ہے اور کہاں پر ہے۔ اس انسان نے جواب دیا کہ یہ زمزم کا کنواں ہے جو تمہارے دادا اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا تھا اور 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ اے عبدالمطلب، تم صبح کعبہ شریف کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ ایک کوّا آئے گا اور ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ مارے گا، بس سمجھ جانا کہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ صبح عبدالمطلب کعبے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ دوپہر کا وقت تھا لیکن ابھی تک کوئی کوّا نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تبھی اچانک وہاں ایک کوّا بولتا ہوا آیا اور پھر ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ ماری اور اڑ گیا۔ عبدالمطلب سمجھ گئے کہ وہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے مکہ والو، وہ زمزم کا کنواں جو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا، وہ اسی جگہ پر ہے۔ مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس زمزم کے کنویں کو جا کر کھودو جو 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے، ارے عبدالمطلب، کہاں تم ان چکروں میں پڑ رہے ہو؟ اس زمزم کے کنویں کو بند ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں، اب تو وہ بالکل ختم ہو گیا ہوگا، اور اس کنویں کا کیا بھروسہ کہ وہ اس قدر محنت کرے اور پھر ہمیں کنواں نہ ملے تو ہماری تو محنت برباد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر مکہ والے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ عبدالمطلب نے کہا کہ اے لوگو، میں تو یہ کنواں ضرور کھودوں گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ عبدالمطلب کا اس وقت صرف ایک ہی لڑکا تھا، اس کا نام حارث تھا۔ اسی کو ساتھ لے کر عبدالمطلب وہ کنواں کھودنے لگے۔ اس وقت مکہ کی زمین پتھریلی تھی، وہاں مٹی نہیں تھی بلکہ زمین پر پتھر ہی پتھر تھے، اس لیے دونوں باپ بیٹے چھینی ہتھوڑی سے ان پتھروں کو دن رات توڑتے تھے۔ روزانہ صبح کو آتے جاتے اور پتھروں کو توڑنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے لیکن زمزم کا کنواں نہیں ملا۔ اب تو لوگوں نے مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا۔ ایک دن دوپہر کی کڑی دھوپ میں پتھروں کو توڑتے ہوئے حضرت عبدالمطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے کہ اے میرے مولا، اگر آج مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو
اگر آپ نے زندگی میں مجھے 10 لڑکے دیے تو اس میں سے ایک لڑکا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبدالمطلب نے چھینی ہتھوڑی سے جیسے ہی اگلے پتھر پر وار کیا تو ایک دم سے پانی کا ایک فوارہ اوپر کو اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیچے سے پانی نکلنے لگا۔ پانی نکلتا دیکھ سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور بہت خوش ہوئے، کیونکہ مکہ میں پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ عبدالمطلب نے کہا، بھاگ جاؤ اے مکہ والو یہاں سے، آج سے اس زمزم کے کنویں پر سرداری میرے خاندان کی رہے گی، لیکن ہاں تم سب اس کا پانی پی سکتے ہو۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عبدالمطلب کو اللہ تعالیٰ نے 15 لڑکے دیے، تو جب سارے لڑکے جوان ہو گئے تو ایک دن عبدالمطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے بچوں، جب میں زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو میں نے اللہ سے نذر مانی تھی کہ اگر یہ زمزم کا کنواں مجھے آسانی سے کھد گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک لڑکے کو قربان کروں گا۔ میرے بچوں، کیا تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ سارے لڑکوں نے کہا، ابا جان، آپ ہم 15 لڑکوں میں سے جس کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبدالمطلب کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ناانصافی ہوگی، اس لیے میں 15 پرچیاں بناؤں گا اور سب میں لکھوں گا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا، لیکن ایک پرچی میں لکھوں گا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا۔ اب وہ پرچی جس لڑکے کے ہاتھ میں آئے گی اسے اللہ کے لیے ذبح ہونا پڑے گا۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، ہم تیار ہیں۔ پرچیاں بنا کر لٹائی گئیں۔ سارے لڑکے نے اپنی اپنی پرچیاں کھولی تو سب کے میں نکلا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ نے اپنی پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا۔ ذبح والی پرچی حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں دیکھ کر عبدالمطلب بھی تڑپ اٹھے، کیونکہ حضرت عبداللہ لڑکوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ عبدالمطلب اپنے سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ عبداللہ سے محبت کرتے تھے، اور مکہ والے بھی حضرت عبداللہ سے ان کی شرافت کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن عبدالمطلب سردار آدمی تھے، اس لیے اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ ایک چھری اٹھائی اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور عبدالمطلب سے بحث کرنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبدالمطلب نے کہا کہ اے مکہ والو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں اللہ سے نذر مان چکا ہوں کہ میں اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ اتنی دیر میں عاص بن وائس، جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے عبدالمطلب، آج چاہے تلوار چل جائے اور خون کی ندیاں بہہ جائیں، پھر بھی ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبدالمطلب نے جب دیکھا کہ سارے مکہ والے ایک طرف ہیں اور میں اکیلا دوسری طرف ہوں تو کہنے لگے کہ اے مکہ والو، ایک شرط پر عبداللہ کو چھوڑوں گا، وہ یہ کہ نجران میں جو ایک جادوگر عورت ہے، اگر وہ کہہ دے کہ عبداللہ کو نہ ذبح کرو تو میں ذبح نہیں کروں گا، ورنہ آج میں عبداللہ کو ذبح کر کے رہوں گا۔ مکہ والوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نجران چلیں گے اور اس عورت سے معلوم کریں گے، وہ جو کہے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑا قافلہ مکے سے نجران کی طرف روانہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور نجران کا سفر کر کے یہ تمام لوگ اس جادوگر عورت کے پاس پہنچے اور اسے ساری باتیں بتائیں تو اس جادوگرنی نے کہا کہ تم لوگوں میں اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم کیا معاوضہ لیتے ہو؟ سب نے بتایا کہ ہم اس کے بدلے میں 10 اونٹ معاوضہ لیتے ہیں۔ اس جادوگرنی نے کہا، تو پھر ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھو اور دوسری پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو اور پرچی اڑاؤ۔ پھر عبدالمطلب اس میں سے ایک پرچی کو اٹھائے، اگر اس پرچی میں عبداللہ کا نام نکلے تو دوسری پرچی پر 10 اونٹ اور بڑھا دو اور عبداللہ کو بچا لو۔ اس طرح
جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تب تک دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب کھلنے والی پرچی پر اونٹوں کا نام نکل آئے تو عبداللہ کو بچا لو اور اتنے اونٹوں کو ذبح کر دو۔ سارے لوگوں میں یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر مکہ واپس آ کر پرچیاں بنائی گئی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس لا کر کھڑے کر دیے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے۔ پرچیاں بنا کر اڑائی گئیں تو عبدالمطلب نے جب پرچیاں کھولی تو اس میں لکھا نکلا کہ عبداللہ کو ذبح کر دو۔ یہ پڑھ کر دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے اور دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ دیکھ کر دوسری پرچی پر پھر سے 10 اونٹ بڑھا دیے گئے، کرتے کرتے 90 اونٹ بڑھا دیے گئے، کیونکہ ہر بار عبداللہ کا ہی نام نکلتا جا رہا تھا۔ انہیں ذبح کر دو۔ آخر میں حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ اے لوگو، یہ آخری بار ہوگا، اگر اس بار بھی عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو عبداللہ کو ذبح کر دوں گا۔ سبھی لوگ خاموش کھڑے تھے۔ عبدالمطلب بھی بہت پریشان تھے کہ شاید اب اللہ کی مرضی ہے کہ عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے، اور پھر اس آخری بار بھی ایک پرچی پر 100 اونٹ لکھا گیا اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا اور پرچی اڑا کر اٹھائی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 100 اونٹیں ذبح کرو۔ یہ پڑھ کر سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور سب نے مل کر ایک بہت تیز نعرہ لگایا اور کہا کہ چلو بھائی، اب عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ لیکن عبدالمطلب نے کہا نہیں، ابھی ایک بار اور کیا جائے گا۔ دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو دوبارہ بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ سارے لوگ خوش ہو کر کہنے لگے چلو اونٹوں کو ذبح کرو، لیکن عبدالمطلب نے کہا نہیں، ابھی ایک بار اور کیا جائے گا۔ اور پھر تیسری بار پرچی اڑائی گئی تو تیسری بار بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ یہ پڑھ کر سارے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور عبدالمطلب نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو گلے سے لگا لیا اور پھر 100 اونٹ ذبح کیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمیں فالو کریں۔ اللہ حافظ۔